دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کی بات، چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا آخر میں، خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیے۔ نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا، اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ۔ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کرے۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ لفظ کے ساتھ بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لایا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی کتاب، جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا۔ چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہاں تو لکھا نماز کا چھوڑنا۔ اور ہم جو جس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا یا تو کتاب غلط ہے یا تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمانوں سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، تو شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، چونکہ میڈیا نے بتایا نا اتنا کافر بولے تو یہ، کافر بولے تو یہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے، اس سے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے،
اس درجے میں بھی انسان، مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ کو وہ کیا ہے؟ نفاق. اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے. تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو بھی کھڑا جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے. منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے، اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت، تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونک مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے. تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑ، دھڑلے سے نمازیں چھوڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مصلیوں کے بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پور رہے، پانی نہیں پور رہا، چٹائی نہیں پور رہے، راستے نہیں پور رہے، بلڈنگس نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد. پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے وہی. اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب، شب معراج. پھر تھوڑا سا زیادہ تھا اور ارے پر مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو، چلو 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 اور چلے نماز کو. پھر ایک چاند آیا، سب گل تو اگلے سال مل رہے. پھر نماز ایک معمول ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے. اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں، ان کے اوقات میں. منمانی نہیں کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ، روز فجر چالو ہے.